اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد کاظمی. ناظرین، پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر یا لائیو کالز کے ذریعے جو حقائق ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آج بات کریں گے یہاں برطانیہ کے حوالے سے. اور برطانیہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کو تقریباً تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے باوجود جو کرونا وائرس کے پازیٹیو کیسز ہیں وہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو رہے ہیں. اور اس کی کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کے دوران جو سیکنڈ لاک ڈاؤن ہے اس کے دوران کس طرح گورنمنٹ نے عوام کی جو بینیفٹس کے لیے جو اعلانات کیے ہیں اس میں کس حد تک عمل ہو رہا ہے اور کس حد تک کس طرح لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سے بینیفٹس ہیں. تمام جو بھی اسکیمز ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی. اور ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شامل ہیں میں ان کا پہلے آپ کو تعارف کروا دوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے اپنے اس اصل ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کو کی موجودہ جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر افتخار احمد، جو فرسٹ ٹائم پبلک رائٹس میں آئے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے کیونکہ یہ فرنٹ لائن پر کام بھی کر رہے ہیں اور کمیونٹیز کے ساتھ بھی اچھی طرح جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا سچویشن ہے اور ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں واجد علی برقی ہیں، بزنس مین ہیں اور پراپرٹیز کے شعبے سے منسلک ہیں. ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو بینیفٹس لوگوں کو گورنمنٹ نے اعلانات کیے ہیں وہ کس حد تک مل رہے ہیں اور لوگ کس طرح اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور کس طرح ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پراپرٹیز کی قیمتیں ہیں وہ کیا اوپر چلی گئی ہیں، نیچے ہیں. اس کے علاوہ جو کمرشل رینٹر ہاؤسز تھے جس طرح فلیٹس ہوئے، ہوٹلز ہوئے، ان کی قیمتیں 45% نیچے چلی گئی ہیں، وہ اس پر بھی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ وہ ساری باتیں شامل کریں گے جو آپ کالز کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے، بتائیں گے. اس کے علاوہ آپ کے جو کوسچن آئے ہیں اس پر بھی بات ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے چلتا ہوں اپنے جو فرسٹ ٹائم ہمیں پبلک رائٹس میں جنہوں نے جوائن کیا، ڈاکٹر افتخار احمد صاحب. ڈاکٹر افتخار احمد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پبلک رائٹس میں. بہت شکریہ آپ کا کاظمی صاحب. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا سچویشن ہے ابھی، کرنٹ کیا سچویشن ہے، کیوں کیسز اوپر جا رہے ہیں؟ اس وقت ہم برطانیہ میں اس کی دوسری لہر کا شکار ہیں. یہ جو کرونا ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھی. ہوا یہ ہے کہ درمیان میں جو ہمارے گیپ آیا تھا لاک ڈاؤن کے بعد، جب جولائی میں ختم ہوئی ہے، اس کے بعد اور دکان کھل گئی اور لوگ باہر ملنا شروع ہو گئے، گھروں میں آنا شروع ہو گئے. اس سے اس کی لہر میں اضافہ ہوا ہے. اگرچہ کیا سے کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے یہ بہت سی دوسری وباؤں سے مختلف ہے. اس مختلف ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. آپ نے ٹی وی پر آر ویلیو کے بارے میں سنا ہوگا. آر ویلیو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی ٹارگٹ ہے کہ آر ویلیو 1 پر آئے. 1 کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 سے صرف 1 کو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے یہ وائرس، جتنا 1 سے اوپر جاتی جائے گی اتنی ہی زیادہ تیزی سے یہ لوگوں میں پھیلتا ہے. اب اس کے حوالے سے میں ایک مثال دوں گا. ہماری کمیونٹیز میں یہ بہت تیز سے پھیلا ہے. ہماری کمیونٹیز بہت زیادہ شکار ہوئی ہیں، پہلے لہر میں بھی اور اب یہ دوسری ویو جو ہے اس میں بھی شکار ہو رہی ہیں. اس میں کچھ پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ معلومات کا نہ ہونا. ہماری ایک بڑی تعداد میں لوگ نہ صرف ایشین بلکہ دوسرے بھی جو اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے مرنا تو سب نے ہے ایک دن، تو کیا مسئلہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہمارا کلچرل ایشو ہے کہ ہم فیملی اورینٹڈ پیپل ہیں. ہمارے کیا سے کہتے ہیں یہاں پہ جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں یا جو ہمارے دوست احباب ہیں جو ممی، ان سے ہمارا فزیکل لنک بہت زیادہ ہے. اس لنک میں اور پرابلم یہ ہے کہ اس بیماری میں عموماً گیپ ہوتا ہے. کسی کو بیماری وائرس جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس میں
سائن اور سمٹمز آنے میں یہ گیپ تقریباً ہفتے 10 دن کا ہوتا ہے. اس گیپ میں جب وہ بظاہر ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں، جس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، جس محفل میں بیٹھتے ہیں. ایک محفل میں بیٹھے ہیں، اگر ایک بندہ پازیٹیو ہے اور سانس لینے سے، کھانسی سے، ہاتھ ملانے سے وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے 3 لوگوں کو ٹرانسمٹ کر گئے، 3 لوگ واپس گھر جائیں گے، وہ ہر ایک اپنے گھر میں 4 5 افراد ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں، 2 دن میں یا ایک ہفتے میں کتنی زیادہ تعداد میں لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور ساتھ ہی کیا سے کہتے ہیں، آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ اب یہ سردیوں میں فلو کافی کامن ہوتا ہے. حکومت برطانیہ یہاں پر لوگوں کو خاص طور پہ وہ جو پہلے سے بیمار ہوتے ہیں، ڈائبٹیز ہے، ایسما ہے یا دوسرے صحت کے حوالے سے، ان کو فلو کے انجیکشن لگانے کی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی وہ لگوائیں، اپنے آپ کو بچائیں. بے شک کرونا بھی ایک فلو جو وائرس ہے اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سردیوں میں یہ بھی اتنی ہی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو یہ کچھ ملی جلی چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو کر اور انہوں نے ایک دم اس کو نکال لیا ہے. پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اب پہلی لہر میں جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی، جو فوت ہوئے تھے، ہمارے میڈیکل پروفیشن نے کافی کچھ اس سے سیکھا ہے، اور اب پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اس حالت تک نہ پہنچیں. مسئلہ صرف یہ ہے، لوگ جب کہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں اموات نہیں ہو رہی، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں، مڈ لینڈ کے ہاسپٹل تقریباً کافی فل ہو چکے ہیں. جب وہ بھر جاتے ہیں تو جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے لوگوں کی صحت کو لک آفٹر کرنے کی، وہ سٹریچ ہو گئی ہے. جب وہ سٹریچ ہو جائے گی تو پھر آپ خود جانتے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم کو کولیپس ہونے کا ڈر ہوگا. اسی لیے جب حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے احتیاط کیجیے، اور 3 چیزیں جو ہیں عام: ہاتھ بار بار دھونا ہے، چہرے پہ ماسک لگانا ہے، اور ایکٹیویٹیز میں زیادہ شامل نہیں ہونا ہے. یہ 3 چیزیں اگر ہم کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی بچ سکتے ہیں. چلتا ہوں اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف. واجد علی برقی صاحب، بتائیے گا، آپ بھی کام کر رہے ہیں تسلسل سے، یہ تمام جتنے بھی جب سے لاک ڈاؤن آیا ہے، پہلا پھر سیکنڈ، اس دوران گورنمنٹ نے جو اعلانات کیے ہیں، اور پہلے لاک ڈاؤن میں جس طرح لوگوں کو جو سپورٹس گورنمنٹ نے دی ہے اس کا جو فائدہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد ابھی سیکنڈ میں کیا ہوا ہے، اس میں ساری سچویشن کو آپ سم اپ کیجیے گا کیسے آپ اس کو بریف کریں گے ہمارے دیکھنے سننے والوں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہدایت ٹی وی اور آپ کی ٹیم کو، عابد کاظمی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اتنے اچھے موضوع سبجیکٹ کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں اپنی کمیونٹی کے لیے، اویئرنس کے لیے یہ بڑا ضروری تھا. کووڈ 19 جناب مارچ سے تقریباً پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور دنیا اس کا شکار ہوئی ہے. ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ برطانیہ نے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، کچھ کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے تھوڑی سی ڈیلے کی ہے لاک ڈاؤن کرنے میں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے انفیکشنز بچ سکتے تھے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، چونکہ ایک نئی چیز تھی یہ، اس سے پہلے پوری دنیا میں ایسی کوئی ورس آفت آئی نہیں ہے جس کے لیے پوری دنیا پریپیئرڈ ہی نہیں تھی. نہ ہمارا ملک برطانیہ پریپیئرڈ تھا اور نہ پوری دنیا اس میں پریپیئرڈ تھی. سو اٹ واز اے نیو ایکسپیرینس. سب نے اپنی اپنی جگہ کوشش کی ہے کہ اپنی عوام پبلک کو بچائیں. برطانوی گورنمنٹ کے کچھ عمل جو ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. تھوڑی سی دیر کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. لاک ڈاؤن کے ساتھ انہوں نے ایک سسٹم تیار کیا جس میں برطانوی ہر شہری کو بینیفٹ دیے انہوں نے. وہ کیسے؟ جو میں نے ادھر میٹنگز اٹینڈ کی، چونکہ میرا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے ہے اور میں چونکہ ان کی میٹنگز میں جاتا ہوں، اور میں نے ان کی جو سسٹم جو انہوں نے امپلائی کر رہے تھے اس کو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا. میں بریفلی آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے شروع کیا ان امپلائڈ لوگوں سے، جو بندے
بالکل کوئی کام نہیں کرتے اور بینیفٹ لے رہے ہیں، ان کو انہوں نے 100 پاؤنڈ ایکسٹرا دینا شروع کر دیا تمام ان امپلائڈ لوگوں کو، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اسیسمنٹ کی کہ جب لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو بندے باہر نہیں جاتے، ریسٹورنٹس بند ہیں، پبز بند ہیں، کلبز بند ہیں، تو ان کے ایکسپینسز نیچرلی 60% کم ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہیں، نہ شاپنگ ہو رہی تھی، نہ کپڑے خریدے جا رہے تھے، نہ ریسٹورنٹس میں، نہ بار سے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی 60% اپنا بینیفٹس یا جو بھی اس کی انکم ہے اس کو وہ بچا رہا ہے، 40% اس کے ایکسپینسز ہیں، ٹیسکو آزدا سے جا کے شاپنگ کرنی ہے گروسری کی، اور اس کے بعد ان کے بلز پے کرنے ہیں، پھر بھی انہوں نے کہا ان کو 100 پاؤنڈ ایکسٹرا دیتے ہیں تاکہ ان کی باقی ضروریات جو ہے وہ بھی پوری ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا موو تھا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے جو مزدور لوگ ہیں جو ڈیلی کام کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک فرلنگ سکیم شروع کی تھی جو ابھی بھی جاری ہے سیکنڈ دور میں، لیکن میں پہلے سے شروع کرتا ہوں۔ 80% مالک اونرز جو امپلائر تھے ان کو انہوں نے 80% ہر سٹاف کی ویجز دی تاکہ وہ آپ پاس آن کریں۔ جو امپلائر اپنا سٹاف رکھنا چاہتے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ریمائنڈر 20% بھی دے دیں اس لاک ڈاؤن کے دوران۔ لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود 60% ان کے ایکسپینسز لیس، 40% ان کے ایکسپینسز ہیں، اور 80% فرلنگ پیمنٹ ہم انہیں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا یہ لوگ موگج اپنی کیسے دیں گے؟ اگر ایک بندے کی 800 پاؤنڈ یا 900 پاؤنڈ موگج ہے وہ کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے ان کو 6 مہینے کی انیشلی ہالیڈے دے دی کہ کوئی سود نہیں ہوگا، کوئی آپ کی کریڈٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا۔ جی، تو اس کے بعد جناب انہوں نے یہ کرنے کے بعد پھر بزنس مین پہ وہ آئے۔ میں مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس درمیان بہت ساری باتیں تھیں، مختصراً میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا جی بزنس مین جب بزنس بند کر دے گا تو اس کا کیا کریں گے؟ ان کو انہوں نے ایک سسٹم بنایا، برمنگھم سٹی کونسل یا جو بھی کونسلز ہیں پوری برطانیہ میں، ان سے انہوں نے پوچھا ان کے کمرشل ریٹس کی ویلیو کیا تھی، جس کی 15,000 سے کم تھی ان کو 10,000 پاؤنڈ دیا انہوں نے، جن کی 15,000 سے 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ زیادہ تھی ان کو 25,000 پاؤنڈ انہوں نے دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے سوچا یہ 10 اور 25,000 سے ان لوگوں کا کچھ نہیں بنے گا، بزنسز ہیں بند ہوئیں گی، سٹاف کو ویجز دینی ہے، ریونیو کریٹ نہیں ہو رہا، دکانیں ان کی بند ہیں، ریسٹورنٹس بند ہیں، کیا کریں گے؟ پھر انہوں نے بینک سے رابطہ کیا اور بینک کو ایک گارنٹی گورنمنٹ نے دی، جس کو 100% سافٹ لون کی گارنٹی دی ہے گورنمنٹ نے۔ انہوں نے بینک کو کہا کہ جتنے بزنس اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ اپ ٹو 50,000 باؤنس بیک لون BBL دیں، اور اگر کوئی بزنس تھوڑی بڑی ہے تو سبل ایک ہوتا ہے کرونا وائرس کا ایک لون ہے، وہ 250 سے 5 ملین تک آپ لے سکتے ہیں۔ تو وہ سافٹ اس طریقے سے ہے کہ 1 سال کے لیے لوگوں کو واپس کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور اس کے بعد جو واپس کریں گے بھی تو آپ 2.5% ہے۔ خدا نہ خواستہ جو فیکٹ ہے کہ اگر آپ کی بزنس سفر کرتی رہتی ہے تسلسل سے 1 سال تو آپ نے کچھ نہیں دینا، 1 سال بعد آپ بیٹھتے ہیں اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں اور آپ کی بزنس سٹل سفر کر رہی ہے، تو پھر آپ کو ایک پیس آف مائنڈ گورنمنٹ نے دیا ہے کہ گورنمنٹ نے 100% گارنٹور بن کے بینکس کو گارنٹی دی ہے کہ اگر یہ بندہ آپ کو پیسے کسی وجہ سے یا بزنس اس کی ٹیک آف نہ کرے تو گورنمنٹ اس کی ذمہ داری لیتی ہے۔ اس کے لیے بھی بلینز آف پاؤنڈ انہوں نے نکال کے ایک طرف رکھے ہوئے۔ تو یہ بیسکلی ایک جو سسٹم تھا اس کو تسلسل سے ابھی بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ سیکنڈ جو یہ ہوئی ہے آپ کی بریک، اس میں بھی انہوں نے یہ چیزیں ساری جو میں نے بتائی ہیں وہ انہوں نے تسلسل سے رکھی ہیں۔ جی برقی صاحب، اس پر مزید آپ سے کوسچن بھی کریں گے، آپ نے تفصیلاً بتا دیا ساری سچویشن کے کس طرح کے بینیفٹ استعمال ہو رہے ہیں، اس پر کوسچن کریں گے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں، کچھ کوسچن ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بریفنگ دی ہے کہ یہاں برمنگھم میں بھی اور پورے UK میں اس کی صورتحال جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہی، تو آگے ظاہر سردیوں کا موسم ہے تو یہ اگلے 2 ہفتے جو ہیں اس میں سردی زیادہ ہوگی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 2 ہفتوں میں یہ مزید بڑھے گا یا اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں اسے
कॉन्फिडेंट हैं कि कंट्रोल कर लिया जाएगा। अगर आप ये कहेंगे बिल्कुल गायब हो जाएगा, वो गायब नहीं होगा। इसकी जो आपने एक टर्म शुरू होगी कि जो ऊपर उसकी बढ़ोतरी है उसे फ्लैट करना है इसकी, तो वो जो इसकी है वो फ्लैट हो जाएगी। जो एकदम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो आ रहे हैं उनका नंबर कम, अगर स्टैटिक हो जाए या प्लेट्यू हो जाए, तो वो अगर अचीव कर लें तो इसका मतलब है कि हुकूमत के ये तमाम जो इकदाम हैं ये कामयाब हो गए हैं इसके लॉकडाउन की वजह से, और फिर उसका इम्पैक्ट तो चलेगा। जी, आपने देखा होगा कि स्कूल वगैरह भी खुले हुए हैं और घर से बच्चे लाजमी जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं और वहाँ गैदरिंग होती है। उसके अलावा जो भी यहाँ एजुकेशन सेंटर बाकी भी खुले हुए हैं, तो ये सारी चीजें उसी तरह चल रही हैं। लोग अभी तक जिन लोगों को नहीं हुआ वो एहतियात नहीं उस तरह कर रहे, और जिनको हो गया वो तो कर ही रहे, उन्हें पता है कि कितना मुश्किल वक्त होता है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? अब उसमें एक चीज अभी दोस्त ने जो पहले बात की थी, हुकूमत ने कुछ फैसले करने होते हैं, कोई फैसला भी करेंगे ये एक मुश्किल सूरत हाल है। 6 माह से स्कूल बंद थे, स्कूल भी खोलने हैं, आपने जो तालीमी इदारे बाकी भी खोलने हैं, तो उसमें जो इकदाम हमने उठाने हैं वो अपनी हिफाजत के लिए करने हैं ताकि ये काम सारे चलें भी, जिंदगी भी चलती रहे। क्योंकि ये बात याद रखिए कि अगर वैक्सीन आ भी जाए तो ये कोरोना वायरस अभी कुछ अरसा और हमारे साथ, इंसानों के साथ रहेगा, कम अज कम आंदा चंद साल तक। उसमें हमने सीखना है कि हमने इसके साथ जिंदा कैसे रहना है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने एडजस्ट करना है और इसे कंट्रोल करना है। अब मिसाल के तौर पर बच्चों के साथ है या हमारी एशियन कम्युनिटी में ख़ास तौर पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ आपको पता है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा है, ये दो, और एस्मा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 2-3 बीमारियाँ जो हैं वो हम सब, हमारे जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उन सब को वनरेबल ग्रुप में शामिल कर देती हैं। और ख़ास तौर पे इस ग्रुप को इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये लोग अफराद, चाहे मर्द हो या औरत हों, ख़ास तौर पे एहतियात करें कि बाहर निकलने में, इंटरेक्शन करने में। इसलिए आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर मसाजिद भी बंद कर दी गई हैं, जो कि बहुत बहुत अहम था, क्योंकि वहाँ बेशक इबादत हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इंसानी जान जो है वो सबसे कीमती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वैक्सीन का जिस तरह आपने भी जिक्र किया है, वैक्सीन तो आ गई है, कब तक काबिल इस्तेमाल होगी वो अभी तक मेरा हाल कंफर्म नहीं है हमें कब से शुरू करेंगे। लेकिन ये बताइएगा कि इसके खिलाफ बेबुनियाद जो अफवाहें हैं, बेबुनियाद लोग दावे कर रहे हैं ऐसे यकीन के साथ, उनको आप किस नजर से देखते हैं? पहली बात तो ये याद रखिए कि जो वैक्सीन्स हैं ये हमारी मॉडर्न मेडिसिन का एक किस्म का मौजज़ा है। आपने नोट किया होगा पिछले 50-60 साल में बहुत सी बीमारियां कंट्रोल हो चुकी हैं और कुछ बीमारियां तो गायब हो चुकी हैं इस पूरे सफ़ा हस्ती से। आपने लफ्ज़ सुना होगा, हमारे जो ओल्डर पीपल हैं, चेचक का या स्मॉल पॉक्स का, वो सिर्फ वैक्सीन के इस्तेमाल की वजह से इस सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह काली खांसी है, इस तरह कैसे कहते हैं, मीजल्स हैं, मम्स हैं, और काफ़ी सारी हैं, पोलियो है, जो कि इन वैक्सीन के ज़रिए से साइंस की तरक्की के साथ उसने इंसानों को इन मूजी अमराज से बचा लिया है। जब ये बीमारी शुरू हुई है, और इसका क्योंकि ये इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए भी कोशिश की गई कि कोई वैक्सीन बनाई जाए। और एक आपको मैं थोड़ी सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन बनाना कोई आसान काम नहीं है। नॉर्मल हालात में किसी भी मर्ज के लिए वैक्सीन बनाने के लिए कम ऑन एवरेज 10 साल का अरसा दरकार होता है। उस 10 साल के अरसे में उस वैक्सीन को बना के, उसके ट्रायल्स मुख्तलिफ तरीकों से करके और रेगुलेटरी बॉडीज से मंजूर करवाने में तकरीबन ये 10 साल का अरसा है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है इस सन 2020 जो है, इसमें इस वक्त तक के साइंसदानों ने पूरी दुनिया से एक इज्तिमाई कोशिश के ज़रिए से ये किस्म का मौजा समझ लें कि 1 साल में उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है, और नई टेक्नोलॉजीज के ज़रिए से उन्होंने इसको डेवलप करने की कोशिश की है। आपने अखबार में सुना होगा, फाइजर कंपनी और बायोटेक जर्मनी की है, उन्होंने एक
एक वैक्सीन बनाई है। इसी तरह हमारे यहाँ बरतानिया की जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के दरमियान जो तावन है उसके ज़रिए से वैक्सीन बन रही है। ये सब वैक्सीन जो हैं, इसी तरह मॉडर्ना है, आपने खबर सुनी होगी, अमेरिकन फर्म है। इसके अलावा चाइनीज़ हैं, उनकी भी 5 कंपनियां हैं वो डेवलप कर रही हैं, रशिया डेवलप कर रहा है। तो ये सब कंपनियां जो बना रही हैं, ये जो साइंस में पिछले सालों में तरक्की हुई है, उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इतनी जल्दी ये वैक्सीन बना रहे हैं। अब वो वैक्सीन आम लोगों में इस्तेमाल से पहले बड़े सख्त और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया में से गुजरती है। ये जो आपने सुना होगा कि ये फेज 3 ट्रायल में से गुजरी है, ये फाइजर की या जो भी है, उन्होंने जो खुशखबरी सुनाई थी कि वो इफेक्टिव है 90% से ऊपर। फिर मॉडर्ना ने कहा कि उनकी वैक्सीन जो अभी 95% से अबव में है। अब ये सब ट्रायल जो हैं, ये तीनों के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, मॉडर्ना अमेरिका और फाइजर वालों के, ये फेज 3 ट्रायल्स आज कल में नवंबर और दिसंबर में ख़त्म होने हैं। जब वो ट्रायल्स ख़त्म हो गए तो वो उनका ओपन की जाएंगी, वो क्योंकि वो डबल ब्लाइंड ट्रायल होते हैं जिसमें ना लेने वाले को पता है कि उसने क्या लिया है, ना देखने वाले को पता होता है, सिर्फ कीज होती हैं। ये मैं साइंटिफिक जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ आम समझने के लिए, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो कीज ओपन करेंगे उसमें फिर पता लगेगा कि ये जो एग्जैक्टली ये इफेक्टिव कितनी है उन लोगों को बचाने के लिए और ना बचाने के लिए। ये पहला मरहला है। इसके बाद ये कंपनियां अपना ये सारा डाटा लेकर, डॉक्टर साहब कॉलर को शामिल करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मशहूर अली है, मैं कमेंट्री से बात कर रही हूँ। I'd like to say अस्सलाम वालेकुम and thank you for this program. It's very necessary for our community. Particularly as you have already mentioned, our community is not too confident about taking the vaccine because of the rumors that are spread. So if the doctor could say something about that. I'm very happy to see Wajid Ali Balki on your program. He's very active in the community and does a lot. I just want to ask him, particularly in the lockdown, despite the Muslim councillors in Birmingham, the area, the graveyard of Handsworth was closed, and I couldn't understand this because of the graveyards in Coventry, Manchester, Bradford, everywhere else were open because they're wide spaces. But Birmingham closed it, and then during Ramzan they gave us 2 hours to go and pray at our families' graves, etc. So does he know anything about that? And if you could put a word in to try and open those graveyards. And also I want to ask the doctor about passive smoking. When you're walking along the street or coming out of shops, people are smoking, and that smoke that you breathe in, can that carry coronavirus, or does that not carry coronavirus? And is there any droplets? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. जी डॉक्टर साहब, एक तो आप बात कर रहे थे, आपने कॉलर्स की गुफ्तगू भी सुनी है। एक तो जो इस किस्म की बेबुनियाद खबरें, एक तो उस वजह से भी वो कहते हैं जी ज़ाहिर है लोग परेशान हैं, और जो गलत चीज होती है आपको पता है जल्दी असर करती है, और जो बेहतर चीज होती है उसके लिए काफी एविडेंस देने पड़ते हैं। जी जी। तो एक तो इस बात कीजिएगा, दूसरा उन्होंने बर्गी साहब से पूछा है, सियासी क्वेश्चन है, वो उनसे जवाब लेंगे, आप इसकी बात कर लें फिर उनसे बात करें। जी, मैं वैक्सीन के बारे में कह रहा था कि ये जो वैक्सीन या अद्वियात का जो इस्तेमाल है आम इंसान में, इसके इस्तेमाल से पहले हर मुल्क ने इंतहाई सख्त इसको पास करने के क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। उसमें सबसे अहम ये है कि क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं है जिस काम के लिए दिया जा रहा है, और दूसरा ये है कि क्या इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं है जो इंसानी सेहत पर कोई जिसके असरात काफ़ी ख़राब हों। तो ये हमें अपने जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, अभी तक जो हमारी हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो हमारे इस इम्तिहान में पूरे उतरी हैं। तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वो चेक करती हैं, क्योंकि वो ज़ामिन हैं किसी मुल्क में भी अपने आम लोगों की सेहत की। तो ये जो वैक्सीन बना रहे हैं, असल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि इस दौर में पिछले चंद सालों में जो सोशल मीडिया जो है वो एक किस्म की ब्लेसिंग भी है कि इसके ज़रिए से हम आम लोग एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, ख़बरों का इश्तिया होता है। लेकिन मेरा तज्ज़िया ये है कि इस कोरोना वबा के दरमियान में बहुत बड़ी तादाद में फेक न्यूज़ जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं।
پھر لوگ کچھ اسے مذہب کا لبادہ اڑا دیتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں کہ جی یہ ویکسین جو ہے یہ قسم کی مائکرو چپ ہوگی جو لوگوں کے ڈاکٹرز انجیکٹ کر دیں گے اور کوئی کنٹرول کریں گے. یہ سب کی سب حقیقت سے اتنی ہی دور ہیں جتنی کچھ اور ہو سکتا ہے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو ویکسینز بن رہی ہیں یہ ابھی پاس نہیں ہوئی ہیں. جب پاس کر لیں گی ہمارے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں تو ہمیں ان پہ اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے باقی سب دوائیاں اور باقی ویکسینز پاس کی ہوئی ہیں جو ہم عام روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. تو دیٹس امپورٹنٹ تھنگ ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس سلسلے میں تو ضروری ہے کہ آپ قابل اعتبار کسی ڈاکٹر سے یا قابل اعتبار ویب سائٹ جو قابل اعتبار ہیں وہاں سے آپ معلومات حاصل کیجئے. ہمارے ہاں بڑا ایک عام چیز ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی کوئی انفارمیشن لینے ہیں گوگل کر لیں. گوگل ایک قسم کی بڑی سڑک ہے جس پہ ہر قسم کی ٹریفک جاری ہے. اس میں کوئی چیک نہیں ہے کہ کون سی خبر غلط ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی. اور خاص طور پہ جب ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ صحت کو تھوڑا سیریس لیں اور صرف ان لوگوں سے مشورہ کیجیے جو اس سے متعلقہ ہیں، جو آپ کو صحیح سائنٹیفک ریلائبل خبر دے سکتے ہیں. جی بالکل. پہلی بات صاحب جی جی آپ کی جو بات رہ گئی ہے دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. برقی صاحب آپ نے کالرز کی گفتگو سنی ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا بھی ہے کہ جو سینٹری ہیں اس حوالے سے بھی جو پرابلمس ہیں، جو کونسلر حضرات یہاں کافی تعداد میں آپ نے مسلم کمیونٹیز کے تو وہ بھی یہاں موجود ہیں لیکن اس ایشوز کو سالو کرنے میں فرنٹ لائن پر نہیں ہیں. تو آپ ان کا کیا جواب دیں گے کالرز کی؟ جی مشکور علی صاحب نے کامنٹری سے یہ جو سوال کیا ہے میں اس کو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ تفصیل سے اس کا جواب دوں. جو برمنگھم میں کونسلرز کی تعداد ہے ماشاءاللہ واقعی کافی ساری ہے، لیکن میں معذرت سے کہوں گا کہ ہمارے کونسلر اس طریقے سے عوامی ایشوز پہ بات نہیں کرتے جس طرح ان کو کرنی چاہیے. ابھی میں پہلی اس ٹاپک کو ٹچ کروں گا کہ ہینڈسورتھ سیمنٹری بالکل فل ہو گئی ہے. وہ تو کسی کا قصور نہیں ہے، بندے اللہ کے طرف جا رہے ہیں اور وہاں جا کے دفن ہو رہے ہیں اور وہ فل ہو گئی ہے سیمنٹری. لیکن جو اس میں فلڈنگ کا ایشو ہے، بارش ہوتی ہے تو قبرستان فلڈ ہو جاتا ہے. شاید آپ نے اس ایشو کو دیکھا جی ہوگا، بالکل پچھلے 3-4 ہفتے سے ہم اس کو ٹچ کرتے رہے ہیں. کور کیا ہے اس کو. تو جی تو اس پہ گورنمنٹ نے فنڈنگ دی ہوئی ہے، کونسل نے اس کے لیے الگ فنڈنگ رکھی ہوئی ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کوئی کونسلر اس پہ نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا، کوئی بل بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا ایشو ہے، اس کو ٹچ کرنے کے لیے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں اتنی پیسے کی درکار ہے یا کوئی کنٹریکٹر درکار ہے. تو اس پہ کوئی کام معذرت سے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بات. دوسری سیمیٹری انہوں نے ہمیں سٹن کولڈ فیلڈ میں دی ہے. اس کے علاوہ ادھر سینڈویل میں بھی ایک سیمیٹری ہے اور سالی ان کی اپنی مسلم سیمیٹری بھی ہے. تو مطلب ہے وہ فیسلٹی تو چلو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکور صاحب نے بات کی کہ کونسلر میں معذرت سے کہوں گا اور میں بانگ دول کہوں گا کہ وہ بالکل اپنی ذمہ داری نہیں کر رہے. اور ہمارے لوگوں کو میں یہاں ٹچ کروں گا کہ آپ ووٹ دینے سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے کونسلرز آپ کے ایشوز، جیسے کہ آپ کے بڑے ایشوز ہیں کشمیر ایشو، جیسے کہ آپ کے لوکل ایشو ہیں ربش کے، جیسے کہ آپ کے اسٹریٹ لائٹس کے ایشو ہیں، سیمنٹری کے ایشو ہیں، دوسرے ایشوز ہیں، اس کو آیا وہ ٹچ کرتے ہیں. سال سے ہم آنکھیں بند کر کے ان کو جا کے ووٹ تو دے دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات غالباً مشکور صاحب نے پوچھا کہ پیسو سموکنگ، وہ تو میں سمجھتا ہوں یہاں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، وہ شاید مجھ سے بہتر جواب دے سکتے تھے. لیکن ہر آدمی کو پتا ہے پیسو سموکنگ از ویری ڈینجرس، ویری بیڈ. اسی لیے تو پبلک پلیسز پہ سگریٹ پینا بند کر دیا گیا مینی ایئرز سے. پہلے تو ہم ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے بھی سگریٹ پیتے تھے، آفیسز دکانوں پہ بھی لوگ سگریٹ پیتے تھے، لیکن ابھی اس کی کافی طویل عرصے سے پابندی ہے. تو باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں
انہوں نے ڈیزگنیٹڈ تقریباً جو بڑی بزنسز ہیں انہوں نے ڈیزگنیٹڈ ایریاز رکھے ہوئے ہیں جہاں بندے جا کے سموک کر سکتے ہیں. واقعی مشکور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ دکانوں کے باہر میں نے نوٹس کیا ہے کہ 2-4 بندے کھڑے ہو کے سموک کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے بائی الیکٹرانک میڈیا, پریس میڈیا, کہ ان چیزوں ان ایشوز پہ ہم ٹچ کریں کہ کوئی مزید اگر کوئی اس طرح کی کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے تاکہ ہم عوام کو پیسو سموکنگ سے محفوظ رکھیں, جس میں ہماری ینگ جنریشن بچے اور لیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں. بالکل مشکور صاحب کا ٹاپک صحیح ہے, کوشچن صحیح ہے کہ لیڈیز بھی پاس سے گزرتی ہیں, بچے بھی پاس سے گزرتے ہیں اور وہ واقعی پیسو سموکنگ کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کو ہم انشاءاللہ فردر کرتے ہیں صحیح. اور کوشش کریں گے سب مل کے مطلب ہے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ ایک جگہ صحیح. ڈیزگنیٹڈ جگہ ہو جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو, صرف سموکر وہاں جا کے سموک کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے درمیان میں. جی میں ڈاکٹر اسی صاحب کو جو بات آپ کر رہے تھے جی میں اسی کو آگے چلاؤں گا جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کونسل صاحب نے کہ پیسو سموکنگ جی اٹ سیلف جو ہے وہ کافی خطرناک ہے. لیکن ایک اہم چیز ہے کہ اگر آپ اوپن ایئر میں ہیں تو پھر اس کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں اگر اوپن ایئر میں ہیں. اور اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ آج کل پارکس وغیرہ میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, باہر نکل رہے ہیں. احتیاط ماسک کے بغیر آپ کور نہیں ہیں چاہے آپ کسی کے پاس سے ہی نہ گزر رہے ہیں. میں واپس آؤں گا ویکسین کی طرف اس پوائنٹ آف ویو سے. جی اس صورتحال میں جو ہمارے سوسائٹی میں وہ کانسپریسی تھیریز ہوتی ہیں, اپنے خیالات ہوتے ہیں, کوئی مذہب کو پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوتا ہے, اس میں جو سب سے اہم چیز ہمیں ہے کہ ہمیں اپنے مذہبی رہنماؤں کو, ہمارے جو باعث شخصیات ہیں جیسا کونسل حضرات ہیں جن کی سٹینڈنگ ہے کمیونٹی میں, ان کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ویکسین جو آنے والی ہیں ابھی کچھ عرصہ اس میں لگے گا, ان کا استعمال جو ہے وہ انسانی صحت کے حساب سے محفوظ ہوگا. جس طرح آپ آج کل محسوس کریں گے زیادہ تر لوگ جو ہیں فلو ویکسین لگوا رہے ہیں. میں نے خود اپنی فلو ویکسین ابھی 2 ہفتے پہلے لگوائی ہے اور میں ہر پچھلے 10 سال سے ریگولر فلو ویکسین لگواتا ہوں. جس طرح ہم کبھی ڈاکٹر صاحب اگر میں ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جی 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو بھی پروگرام ہو رہا ہے اس میں میں نے سوال پوچھنا جی 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 اپنا نام بتائیے گا اور پھر کوشچن کیجیے. میرا نام ہے ڈاکٹر لبنہ لطیف. جی لبنہ لطیف صاحبہ کوشچن کیجیے گا, سن رہے ہیں ہمارے مہمان. جی میرا سوال ہے ڈاکٹر افتخار صاحب سے. جی 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 میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے ابھی ہے انفیکشن کووڈ-19, تو ابھی کیا چانسز ہیں کہ میری ریکوری کے بعد مجھے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ٹرسٹ والے ہمیں ویکسین آفر کر رہے ہیں, تو کیا مجھے ویکسین لگوانی چاہیے کیونکہ میں ایک دفعہ اس بیماری سے گزر چکی ہوں, تو کیا میرے لیے فائدہ مند ہوگی ویکسین لگوانی؟ تو ابھی آپ گھر میں ہیں یا ہاسپٹل میں؟ نہیں ابھی تو میں گھر میں ہوں. ٹھیک ہے. تو کتنے دن ہو گئے ہیں پازیٹیو آئے ہوئے؟ پازیٹیو ہونے کے بعد آج میرا تقریباً 14واں دن ہے. ٹھیک ہے چلیں ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات, تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سنیا جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت آئسولیشن میں ہیں, جو بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور ان کی صحت کے حوالے سے یہ خود بہتر جانتی ہیں کہ کتنا افیکٹ ہوا ہے کتنا نہیں ہوا, کیونکہ بڑی ویریشنز ہیں چیزوں میں. پہلا تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کیا سے کہتے ہیں اپنے جو ٹرسٹ میں کام کرتی ہیں یا ان کے جی پی جو ہیں جہاں ان سے مشورہ, جو ذاتی تفصیلات کے جن کی ہیں ان کے حوالے سے ان سے مشورہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. ابھی تک جو اسٹڈیز جائیں ہیں جو ویکسین کے حوالے سے بات کی ہے, پہلی تو یہ ہے کہ ابھی اس وقت کہیں بھی ہمارے جو ہیلتھ ٹرسٹ ہیں یو کے میں
وہ تیاری کر رہے ہیں ویکسین جب اپروو ہو کے آ جائے گی تو پھر اس لگانے کے لیے. ابھی ویکسین نہیں ہے ہمارے پاس. یہ امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے. جی یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آفر کر رہی ہیں ویکسین کے لیے. نہیں ابھی آفر نہیں, ابھی کوئی بھی کہیں بھی ویکسین آفر نہیں ہو رہی. وہ شیڈیول بنا رہے ہوں گے اگلے مہینے آنے کی, دسمبر کی تیاریاں کر رہے ہیں, لیکن ویکسین ابھی نہیں ہے کرونا کی جو اویلیبل ہے. یہ ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب جو سٹڈیز اور یہ سٹڈیز ابھی جو ہیں, میں ایک بات کہوں گا, کوئی اور آگے کہہ سکتا ہے کہ میں نے کچھ اور چیز دیکھی ہے, سٹڈیز آ رہی ہیں, ابھی ریسرچ آ رہی ہے. اس کے مطابق وہ لوگ جن کو ایک بار کرونا انفیکشن ہو چکی ہے ان میں امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, لیکن وہ ویری کر رہی ہے. کتنے عرصہ تک رہے گی ابھی یہ کلیئر نہیں ہے. کچھ سٹڈیز میں ہے وہ 6 ماہ تک ہے, کچھ سٹڈی میں تھوڑا سا لمبا عرصہ ہے, کچھ میں کم ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جس طرح فلو ویکسین جو ہم ہر سال لگواتے ہیں, وہ ویکسین صرف 1 سال کے لیے کامیاب کام ہوتی ہے, پھر اگلے سال ہمیں دوبارہ لگوانی پڑتی ہے. اس لیے ابھی تک جو اس مرض کے بارے میں ہماری معلومات ہیں اس کے حساب سے ہمیں کیا سے کہتے ہیں, ساری پاسبلٹیز اپنے پاس رکھنی ہیں. جب انہیں آفر کی جائے گی ویکسین تو اس وقت ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا, اور اگلے چند ہفتوں میں تمام ہمارے جو ہیلتھ ٹرسٹ ہیں ان میں ایک اور مہم رول آؤٹ کی جا رہی ہے, وہ ٹیسٹنگ کی ہے, جو کہ تمام ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں, ان کی اپ ٹو ٹوائس اے ویک ٹیسٹنگ کی جائے گی تاکہ اس ٹیسٹنگ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے. اور جو کہ یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کر کے جو پازیٹیو ہیں انہیں ایکسکلوڈ کیا جائے, انہیں 8-10 دن کے لیے وہ علیحدہ رکھا جائے, پھر اس کے بعد واپس آئیں تاکہ اس پہ کنٹرول کیا جائے. تو وہ اس کے دوران اگر وہ ٹیسٹنگ کی جاتی تو ٹیسٹنگ تو کرنا کوئی بات نہیں, اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اینٹی باڈیز ہیں کہ نہیں ہیں. ٹیسٹ ہمارے یہاں پہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ٹیسٹ ہیں جن میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا سے کہتے ہیں انفیکشن ہے کہ نہیں ہے. کچھ ٹیسٹ ہیں جس سے پتہ لگے گا کہ اس میں اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں, تاکہ اگر انہیں پہلے انفیکشن ہوئی ہو اس کے ہم دیکھیں. تو مختلف ٹیسٹوں کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں. مثال کے طور پہ آپ نے لوگ جو سفر کرتے ہیں پاکستان جانا ہو تو اس کے لیے خاص PCR ٹیسٹ ہے, وہ کرانا ضروری ہوتا ہے. وہ یہ بتائے گا کہ اس انسان میں اس جو وائرس ہے اس کا کوئی حصہ موجود تو نہیں ہے. انفیکشن بعد میں چاہے وہ سائن اینڈ سمٹمز ہوں کہ نہ ہوں. تو یہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے. اس میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ انڈیویجولی سطح پہ اگر کوئی انفارمیشن چاہیے اپنی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے, تو سب سے اچھا جو ہے وہ ریلائبل جو ہے وہ آئدر GP کے پاس جائیے اور کسی ڈاکٹر سے آپ رجوع کر کے اپنی جو خصوصی آپ کی کیفیت ہیں یا چیزیں ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن لیں. میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں جو کہ ضروری نہیں کہ ہر بندے پہ وہ ایز اٹ از اپلائی ہو. میں ایک پرنسپلس کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ بتائیے گا کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر میں ابھی ریکوری ہو جاتی ہے میری اور اس کے بعد کیا مجھے پھر بھی یہ وائرس اٹیک کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کے باوجود جب یہ دوائی آ جاتی ہے تو پھر ایسے بندوں کو کیا یہ ویکسین استعمال کرنی چاہیے جو ٹھیک ہو جائے. پہلی بات پھر یہی کہ جن لوگوں کو ایک بار انفیکشن ہو چکی ہے کیا ان کو دوبارہ انفیکشن ہوگی. اگر تو وہ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے اس میں, اور وہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ امیونٹی کتنا عرصہ رہتی ہے, 4 ماہ رہتی ہے, 6 ماہ رہتی ہے, 8 ماہ رہتی ہے, 2 ہفتے رہتی ہے. یہ مختلف سٹڈیز ہیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا, ریسرچ بتا رہی ہے ہمیں. اس میں تو اس دوران میں ان کی بچت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بار انفیکشن ہو جائے تو ہمیں کیئرفل نہیں ہونا. ایک اور چیز آپ کو یاد رکھیے کہ یہ وائرل انفیکشنز جو ہیں اس کی یہ سائنس کی بنیادی بات ہے کہ جو وائرس ہوتے ہیں وہ میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اسی لیے انہی تبدیلیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے فلو کی ویکسین مثال ہر سال نئے انداز کی بنتی ہے تاکہ جو اس وائرس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں. اسی طرح کچھ سٹڈیز جو میں نے نوٹ کی ہیں ان کے حساب سے جو کرونا وائرس ہے, جس کی جو COVID-19 وائرس جو ہے, اس کی بھی ویریشنز ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل رہی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا.
کہ کرونا وائرس کی جو ویریشن یورپ میں ہے، یہاں شرح اموات بہت ہائی ہو گیا نسبتاً ایشین علاقوں کے. تو یہ کرونا وائرس تو وہی ہے لیکن ان میں ویریشن ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک چھوٹی سٹڈی پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 4 سے 5 مختلف ویریئنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس وائرس کے، جو دنیا کے مختلف حصوں میں چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہوائی سفر اتنا عام ہو گیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو گیا ہے، تو وہ اب خطرہ یہ ہے کہ وہ جو زیادہ فیٹل ویریئنٹس ہیں وہ دوسرے علاقوں میں جائیں گے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے وطن عزیز میں اب سردیوں کے موسم میں ایک دم اس کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو ابھی اس ساری چیزوں کو جو میں ایک دو جملے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ نئی بیماری ہے، اس کو ابھی ہم پوری طرح کافی سمجھ چکے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس دوران میں افواہیں بہت پھیلیں گی، اس دوران میں یہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں مختلف کانسپریسی تھیریز بڑی آتی ہیں، لیکن آپ نے ریلائبل سورس سے اپنی انفارمیشن لینی ہے. اور ایک جو کچھ دوست، میں ایک اور بات کہوں گا کہ یہ جو پینڈیمکس ہیں یہ انسانی تاریخ میں کوئی نئی نہیں ہے، یہ پہلے بھی آ چکی ہیں. میں اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو. 20ویں صدی کے شروع میں 1918-19 میں ایک اسپینش فلو کی پینڈیمک تھی جس نے تمام دنیا کو افیکٹ کیا تھا. اگر ہم اپنے دیکھیں تو اس پینڈیمک میں تقریباً 50 ملین افراد کی ڈیتھ ہوئی تھی دنیا میں. اس وقت میں دنیا کی آبادی بھی کافی کم تھی، اور اس 50 ملین میں سے 18 ملین ہمارے سب کانٹیننٹ میں تھے، جو آج کل پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاقے ہیں. تو پھر 1957 میں بھی ایک انفلوئنزا کی ایسی پینڈیمک چلی تھی، کافی ڈیتھس ہوئی تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پینڈیمک نام کی چیز یہ ہے، یہ جو اس وبا پل رہی ہے کوئی نئی نہیں ہے. اہم چیز یہ ہے کہ ہماری سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے لوگوں کو بچا سکیں. ہاں، یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی حفاظتی تدابیر جیسی حکومت بتا رہی ہے، یہ ہماری برطانیہ حکومت اس حوالے میں لوگوں کو ریکویسٹ کر رہی ہے، انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. آپ صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ذرا غور کیجیے. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. پھر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. واجد علی برقی صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے بھی ہے، اور یہاں جو کمبائن اتھارٹی کے میئر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے روابط ہیں. وہ اس پر بڑی اچھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف ای میلز آتی ہیں، ویبنار سیمینار وغیرہ کروا رہے ہیں اویئرنیس کرنے کے لیے. اور جو لوکل اتھارٹی ہے برمنگھم سٹی کونسل، اس کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا رابطہ ہے. واجد علی برقی صاحب بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو دوسرا لاک ڈاؤن ہے اس میں بھی اسی طرح بزنس کی سپورٹ کی جائے گی جس طرح پہلے کر رہے تھے، یا ذرا مختلف ہے؟ جی قاسمی صاحب، پہلے تو آپ نے ذکر کیا اینڈی اسٹریٹ صاحب کا، جو کہ میٹرو پہلے مڈلینڈ کے میٹرو میئر ہیں. اور وہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں پارٹی بیس پہ، وہ بڑی محنت سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے سلسلے میں لیکن ریسٹرکشن کے باوجود وہ کونسل کے ساتھ اور پبلک میٹنگز اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اویئرنس دے رہے ہیں. بیسکلی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کی گائیڈ لائن پہ سب کو عمل کرنا چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک استعمال کریں اور اپنے ہاتھ واش کریں. یہ جو بیسک 3-4 چیزیں یہ تو مسٹ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی وجہ سے کسی گیدرنگ میں چلے گئے جہاں 6 سے زیادہ بندے ہیں تو کوشش کریں اپنے وہ کپڑے آ کے واشنگ باسکٹ میں ڈالیں اور اس کے بعد ایک شاور لے لیں، تاکہ آپ کے اوپر اگر کوئی چیز ہے آپ کے فیس پہ، ہاتھ پہ یا کسی جگہ، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے غائب ہو جائے. تو یہ چیزیں اینڈی اسٹریٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بڑی محنت سے یہ کام کر رہا ہے کہ مڈلینڈ کا میٹرو میئر ہونے کے ناطے وہ پورے مڈلینڈ کا پوری یو کے میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ بندوں کو اپنی جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق آگے کہ گورنمنٹ کی سپورٹس کی آپ بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی سپورٹ کاظمی صاحب میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، ایگزیکٹلی سیم ہے.
بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایکسٹرا فنڈنگ چند بلینز پاؤنڈ انہوں نے سرٹن سیکٹرز کے لیے دیے ہیں ایکسٹرا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں. پہلی لاک ڈاؤن میں چونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے شاید 1 سینچری پہلے ہمارے ہاں کوئی ایسی پیڈیمک آئی ہوگی جس سے اتنی زیادہ اموات ہوئی تھی، لیکن 1 سینچری کے بعد گورنمنٹ اور پوری دنیا اس چیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھی. تو انہوں نے پہلے لاک ڈاؤن میں بھی جو فنڈنگ وغیرہ کی ہے تھرو بینکس یا تھرو سٹی کاؤنسل جو کہ لوکل کاؤنسلز ہیں سب کے ان کے تھرو کی ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا. اس کے علاوہ ابھی بھی کچھ گرانٹس دی ہیں. فار ایگزامپل اگر بزنسز بند ہیں تو ان کو انہوں نے ناٹ ایز مچ ایز 10,000 غالباً تقریباً 3,000 تک ہے میرے خیال میں ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز آف دا بزنس کہ ان کی لاس کتنی ہو رہی ہے. جو بینکنگ کے لونز وغیرہ ہیں وہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 2nd اور 3rd فیز میں جا رہے ہیں. ایک فیز تو وہی ہے باؤنس بیک لون اپ ٹو £50,000، سافٹ لون 2.5%، 12 months nothing to pay، وہ لوگ لے رہے ہیں اور سٹل ان کو ایکسٹینڈ انہوں نے کر دیا ہے جنوری 30 تک. ابھی تک ویسے وہ نومبر 30 کو ختم ہو رہے تھے لیکن انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے جنوری 30 تک کر دیا اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ مزید مارچ اپریل تک یہ ایکسٹینڈ کیے جائیں گے. تو ابھی تک وہ بینکس فیسلٹیز دے رہی ہیں جو لونز ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہاں جو عام بزنس ہے چھوٹے بزنس ہیں ان کی کیا سچویشن ہے یہاں برمنگھم میں؟ آپ بتا دیجئے گا جہاں آپ زیادہ ایکٹیو ہیں اور آپ لوگوں سے جڑے ہوئے بھی ہیں تو کیا سچویشن ہے جی قاضمی صاحب بزنسز کا؟ جی عام بزنس جن کی بند ہو گئی ہے لاک ڈاؤن میں ہے تو اس پہ پھر کیا تبصرہ کریں، تو وہ تو بےچارے بند ہی ہے اور ان کا تو کوئی ذریعہ آمدن بند ہے، ٹوٹلی بند ہے. جیسے کہ ہمارے آفس ہیں ہمیں گورنمنٹ نے یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ اف نیسیسری دفتر جائیں اور دفتر کھولیں اسٹیٹ ایجنٹس کو اسپیشلی، لیکن کچھ انہوں نے کہا کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گھر سے بیٹھ کے کام کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوئی ہماری پراپرٹی بزنس یا اسٹیٹ ایجنٹس کی جو گائیڈ لائنز ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو ریٹیل شاپس ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، پبز ہیں، کلبز ہیں، یہ تو ٹوٹلی بند ہیں. تو پھر اس پہ تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ان کی جب کوئی ریونیو ہے ہی نہیں. ان کو یہی ہے جو گورنمنٹ کی تھوڑی یا بہت سپورٹ مل رہی ہے وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ فنڈنگ گورنمنٹ کے پاس بھی میرے خیال میں نہیں ہے کیونکہ ان کے بہت سارے ایسپیکٹ جو ان کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ کس جگہ کون سا ہم نے ایکسپینڈیچر کرنا. جی آپ کا تعلق پراپرٹی سے ہے تو یہ بتائیے گا کہ پراپرٹی کی جو سچویشن ہے ابھی قیمتیں بڑھی ہیں یا کم ہوئی ہیں اور کیا سچویشن ہے خریداری کی؟ جی بہت اچھا کوشچن کیا کاظمی صاحب آپ نے. جو پراپرٹیز کے متعلق سٹیٹسٹکس دیے جاتے ہیں وہ پوری برطانیہ کی سروے ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں جس ایشو کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ اگر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بے شمار روٹس ہیں، گوگل پہ جائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو برٹش اکانومی ہے وہ تقریباً میرے خیال میں غالباً 10.9% سے زیادہ شرنک ہو گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، یعنی کہ نقصان میں جا رہی ہے. تو جب ہم پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تھرو آؤٹ یو کے تو آپ لندن سے شروع ہوتے ہیں. لندن میں ایک ایوریج پراپرٹی کی قیمت 3/4 ملین یعنی کہ 750,000 سے لے کے 2-3 ملین تک جاتی ہے. تو ان پراپرٹیز کی قیمتیں کم ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ پرسنٹیج بتائی جاتی ہے کہ اتنی اکانومی شرنک ہوئی اور اتنی پراپرٹیز کی قیمتیں گری ہیں. لیکن میں سچی آپ کو بتاؤں گا میرا ایکسپیرینس ہے، میرے خیال میں میرے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرے گا برمنگھم کے متعلق جو ہم برمنگھم کی بات کرنے والے ہیں. اب برمنگھم میں 2-3 وجہ سے رینٹ بھی تقریباً 20% بڑھے ہیں اور قیمتیں بھی غالباً تقریباً میرے اسیسمنٹ کے مطابق 20% بڑھ گئی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لندن میں تو وہ ملینز کی جو بات کر رہا تھا میں، لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، بزنسز بند ہو گئے ہیں، ان کو فائنینس میسر نہیں ہے تو پھر وہ آبویسلی ان کی قیمتیں گری ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے. برمنگھم میں ایک مکان کی قیمت ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ کر لیں، مطلب ایک ایوریج سی میں بات کر رہا ہوں.
تو اس کے لیے لوگوں کو فائنینس آسانی سے مل جاتا ہے، جن کی کوئی جابز ہیں یا فرلنگ پہ بھی ہیں تو بینکس ان کو فیسلٹی، ابھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے فرسٹ ٹائم بائر کے لیے 5% ڈپازٹ پہ موگج وغیرہ میسر ہے، تمام لینڈرز جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برمنگھم میں پراپرٹیز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابھی دوسرا پوائنٹ میں یہ ٹچ کر رہا تھا کہ برمنگھم میں پراپرٹیز کی ڈیمانڈ اتنی ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی دیکھنی پڑتی ہے سر۔ ڈیمانڈ اور سپلائی میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہر ایک مکان کے لیے 10 ٹینرز انتظار کر رہے ہیں، ہر ایک سیل کے لیے 5 انٹرسٹڈ پارٹیز بیٹھی ہیں، کیونکہ اس میں پھر آگے بائی ٹو لیٹ کی سکیمز بھی ہیں جہاں لوگ ایک سے زیادہ پراپرٹیز لے کے ان پہ کاروبار کرتے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، برمنگھم کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ HSO2 جو ٹرین، جو فاسٹ ٹرین برمنگھم سے لنڈن کنیکٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ایڈوانس میں لنڈن سے انویسٹرز جو کہ ایک فلیٹ یا مکان 700 یا 1 ملین کا بیچتے ہیں، وہ یہاں آ کے 3-4 پراپرٹیز لے لیتے ہیں، اور انہوں نے ایک اپنے رہنے کے لیے مکان لے لیا، 3 انہوں نے انویسٹمنٹس کر دی۔ ان کو یہ پتا کہ 30 سے 35 منٹ میں صبح یہ یہاں سے وارڈ اینڈ میں ان کا اسٹیشن بن رہا ہے HSO2 کا، تو یہ دیکھیں نا، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فورسیبل فیوچر میں یہ چیزیں ہوں گی، لیکن کافی یہاں اس ملک میں لوگ ایڈوانس میں پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ایک فیسلٹی آ رہی ہے، بلینز آف پاؤنڈ انویسٹ ہو رہے ہیں، اور لنڈن میں چونکہ اتنی وہ گنجان آبادی ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے، اور آپ کو شاید وہاں لنڈن سے آپ کو کام پہ جانے کے لیے 1.5 گھنٹہ لگ جائے، لیکن یہاں سے 30 to 35 منٹ میں آپ لنڈن اس فاسٹ ٹرین میں پہنچ جایا کریں گے۔ اس لحاظ سے بھی برمنگھم کو ایک بڑا ایج مل رہا ہے، اور یقین جانے کہ میری اسیسمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے سب اتفاق کریں، چونکہ میں روزانہ یہ کام کرتا جو ہوں، بیچتا بھی ہوں اور کرائے پہ بھی لگاتا ہوں، مکانوں کی مارکیٹ جو ہے برمنگھم میں کم از کم سیلز کی 10 سے 15% اور رینٹل جو ہے 20 سے 25% بڑھ گئی ہے۔ ٹھیک، لندن سے جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں وہ تو یہی ہیں کہ وہاں قیمتیں کم ہوئی ہیں، 45% گری ہیں، اور برمنگھم کی آپ بتا رہے ہیں کہ اوپر گئی ہیں، تو یہ سچویشن ظاہر ہے لندن والی سائڈ پہ۔ جی میں نے جو عرض کیا نا کاظمی صاحب کہ لنڈن میں چونکہ پراپرٹیز کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں نا، فار ایگزامپل کہ میری آپ کی کوئی بزنس ہو لنڈن میں اور آپ کی ابھی بزنس بند ہو گئی ہو کووڈ-19 کی وجہ سے، یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لندن سے لوگوں نے برمنگھم کا رخ کیا ہے، جس کی وجہ سے برمنگھم میں ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، میرے پاس 3 اور کلائنٹ آئے ہیں پچھلے 3 مہینے میں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، 3 کلائنٹ میرے پاس آئے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہو رہی ہے پراپرٹیز کی، قیمتوں کی، لوگوں کے فائدے کی، رہنے کی، زندگی گزارنے کی۔ آپ سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بچانے کی، تو آپ ذرا زندگی بچانے کے جو گور ہیں وہ بتائیں، وہ زندگی گزارنے کے لیے بتا رہے ہیں برکی صاحب، تو یہ بتائیے گا کہ میں اس موضوع سے اتنا انصاف نہیں کروں گا اگر اس کرونا کے فزیکل اسپیکٹ کے ساتھ ساتھ اگر یہ نہ کہوں کہ اس 8 ماہ میں جو کرونا کی وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ اسپیکٹس ہیں ہمارے، جو ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ان میں جو مینٹل ہیلتھ پرابلمز آئے ہیں، ان کی اویئرنیس ہماری کمیونٹی میں بہت ضروری ہے۔ بیماری کا خوف، اس سے انگزائٹی، گھر میں بیٹھے رہنا، ڈپریشن، میں ریکویسٹ صرف یہ ہوگی اپنی کمیونٹی سے کہ پلیز گھروں میں تنہائی میں سائلنس میں سفر مت کریں۔ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ سروسز ہیں، آپ کے جی پیز جو ہیں، آپ کے پرائمری کے، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ آپ کی اس مسئلے پہ ہیلپ کر سکیں۔ خاص طور پہ میں نے جو نوٹ کیا ہے صحت کے حوالے سے اس 8 مہینے میں ہماری جو نیند کا بڑا فرق پڑا ہے عام لوگوں کے، کہ وہ نیند بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے۔ میں نے کچھ پروگرام کیے تھے اس حوالے سے، آپ کیا اسے کہتے ہیں، اپنے تھوڑا سا پڑھیے اسے، میں صرف لفظ استعمال کروں گا سلیپ ہائیجین کے جو بیسک اصولز ہیں ان پہ کیجئے۔ آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ہو گیا اور اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگوں سے درخواست ہے کہ اسکرین ٹائم جو ہے خاص طور پر شام کو سونے سے پہلے کم از کم 2-3 گھنٹے پہلے وہ اسکرین ٹائم کم کر دیجئے۔ اس کی وجہ بالکل چھوٹی سی وجہ ہے، یہ ہماری اسکرینز ہیں جو ہمارے
آئی فون ہے یا ہمارے اسمارٹ فونز ہیں، ہمارے آئی پیڈ ہیں، ہمارے کمپیوٹر ہیں، ان میں جب ہم اسکن کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک بلو لائٹ ہوتی ہے. وہ بلو ٹھیک ہے لائٹ جو ہے وہ ہمارے برین میں موجود ہمارا ایک خاص جو قدرتی سائیکل ہوتا ہے سونے جاگنے کا، اس کو افیکٹ کرتی ہے. تو ٹھیک آپ یا تو آپ یہ کیجئے کہ اپنے بچوں سے یا ان سے بات کر کے اپنے جو آپ کے اسمارٹ فون ہیں، آپ کے جو کیا سے کہتے ہیں کمپیوٹر ہیں یا آئی پیڈ ہیں، ان میں جو لائٹ ہے اسے تھوڑا سا کم کر لیجئے تاکہ وہ ٹھیک زیادہ ہے اثر نہ پڑے، اور اسپیشلی شام کے وقت. اور بالکل بالخصوص صحیح اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کو جو روٹین آپ کے ہیں جو ختم ہو چکے تھے پہلے اس میں، انہیں دوبارہ سیٹ کرنے کی کوشش کریں. دن میں سٹرکچر بنائیں. آپ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ دن میں واک ضرور کیجئے باہر نکل کے ڈاکٹر صاحب فریش ایئر میں. بہت اچھی آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ چیز انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر گھر میں جی اسی قسم کے مسائل ہیں. جی جی اس جی جی پر دوبارہ آپ کو پھر بھی زحمت دیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. آپ کے بالکل. لیے کوسچن لوگوں نے بھیجے ہوئے تھے، وہ میں نے جی پوچھنے تھے لیکن ٹائم ختم ہونے کی باعث میں نے بھی پہلے غور نہیں کیا، تو ابھی دیکھا ہے صرف 1 منٹ رہ گیا ہے ہمارے پاس، تو اس میں تو ساری بات ہو نہیں سکتی. ڈاکٹر افتخار احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا اور بڑا اچھا گفتگو کیا. واجد علی برکی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو مزید جو کوسچن ہے وہ پھر نیکسٹ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پبلک رائٹس کے ذریعے آپ کو آپ کے ساتھ جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے، جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اس پر بات کریں اور جو بھی پرابلمس ہو اس کو ہائی لائٹ کریں اور صحیح انفارمیشن جو ہے اس کو آپ تک پہنچانا، جس میں ایک عرصے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک اپنی کوشش میں انشاءاللہ کامیاب جا رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ صحت رہی، زندگی رہی، نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.